بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ قوم سمود کثرت مال اور کثرت اولاد کی وجہ سے گمراہ ہوئی۔ ان کے پاس بہت دولت تھی، وہ دولت کے غرور پر نازاں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ آپ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی طرف خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ قوم سمود کے سردار بولے کہ اے صالح، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو تو ہم کو کچھ معجزہ دکھلاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تم بتاؤ کیا معجزہ دکھلاؤں۔ یہ بات سن کر وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، تم یہ معجزہ دکھاؤ کہ ایک اونٹنی اس پتھر سے نکلے اور اسی وقت وہ ایک بچہ پیدا کرے اور وہ دودھ بھی دے، تب ہم جانیں گے کہ تم اللہ کے سچے رسول ہو۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا، اے صالح، تم ان سے اقرار کر لو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں دعا کی اور تمام مومنوں نے آمین کہا۔ اتنے میں ایک عجیب آواز اس پتھر سے نکلی۔ اچانک ایک اونٹنی نہایت خوبصورت اس پتھر کے نیچے سے نکل آئی۔ وہ اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ اس جیسی سارے عالم میں دوسری نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ایک بچہ دیا اور اس کے بعد وہاں تازہ گھاس بھی پیدا ہو گئی جو اونٹنی کھا رہی تھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اونٹنی پتھر سے پیدا ہو کر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا سے چلتی پھرتی تھی، اور جس جنگل میں وہ اونٹنی چرنے جاتی تھی تو اس جنگل کے سب مویشی بھاگ کر کناروں تک پہنچ جاتے تھے، اور جس تالاب سے وہ پانی پیتی سب مویشی وہاں سے بھاگ جاتے اور وہ مویشی پیاسے رہ جاتے۔ اس وجہ سے سب نے مشورہ کیا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیا کرے گی اور دوسرے دن دوسرے مویشی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے کہا کہ خبردار، یہ اونٹنی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کو کبھی بھی مت چھیڑنا اور نہ اس کو کوئی تکلیف دینا، ورنہ اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ تم پر سخت عذاب بھیجے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر وہ لوگ اس اونٹنی کو بہت پیار کرتے تھے اور بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے، اور اس کے دودھ سے مکھن اور گھی جمع کر کے شہروں میں لے جا کر بیچتے اور اس سے فائدہ حاصل کرتے، اور اسی وجہ سے وہ لوگ بہت امیر ہو گئے اور مالدار بن گئے۔ اسی صورتحال میں تقریباً 400 سال گزر گئے۔ ایک روز حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اس مہینے کے اندر جس گھر میں لڑکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم ہلاک اور تباہ ہو جائے گی۔ اتفاقاً ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حاملہ تھیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی مہینے میں سب کے بچے پیدا ہوئے۔ 9 عورتوں نے اپنے بچوں کو مار ڈالا اور ایک عورت نے اپنا بچہ نہ مارا، وہ اس لیے کہ اس کے پاس اور کوئی اولاد ہی نہیں تھی۔ اس نے اس کا نام قدار رکھا۔ جب وہ لڑکا بالغ ہوا تو بہت شاذور نکلا، اور وہ 9 عورتیں جنہوں نے اپنے فرزندوں کو مار ڈالا تھا پشیمان ہوئیں اور کہنے لگیں کہ صالح کی بات جھوٹی تھی۔ اس سبب سے ایمان ان لوگوں کا حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی اونٹنی سے ہٹ گیا۔ ایک روز وہ قدار اور ایک اور شخص مسدہ تھا، اس کے ساتھ مل کر انہوں نے مشورہ کیا اور
قوم سمود کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے ایک ایک فرد نے اس کے ساتھ مشورہ کیا کہ اس اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں۔ اس وقت ان لوگوں نے شراب پی ہوئی تھی۔ دوسرے روز اونٹنی نے پانی پینے کے لیے اپنا سر جھکایا اور غدار مردود نے آ کر اس کی گردن پر تیر مار کر زخمی کر دیا۔ اونٹنی نے اس پر حملہ کیا تو سب کے سب بھاگ گئے۔ مسدہ نے پیچھے سے آ کر اس کے پاؤں پر تلوار ماری اور اونٹنی گر پڑی، اور اس کے بعد تمام لوگوں نے مل کر اس کو جان سے مار ڈالا، اور وہ اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کا یہ حال دیکھ کر بھاگا۔ سب مردودوں نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اس کو پکڑ نہ سکے، اور وہ بچہ اس پتھر میں چلا گیا جس پتھر سے اس کی ماں نکلی تھی۔ اس واقعہ کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کافروں سے کہا کہ اب تمہاری زندگی صرف 3 دن ہے۔ وہ حیران ہو کر بولے، اس کی کیا علامت ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ پہلے روز تمہارا رنگ سرخ ہو جائے گا، اور دوسرے روز زرد ہو جائے گا، اور تیسرے روز سیاہ ہو جائے گا۔ ان 7 قبیلوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے پوچھا کہ کس طرح ہم لوگ ہلاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آواز سے تم لوگ ہلاک ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر اس قوم نے ایک بہت بڑا کنواں کھودا اور اپنے بیوی بچوں کو اس میں رکھ دیا، اور ان کے کانوں میں روئی ٹھونس دی اور ان کے اوپر بھی روئی ٹھونس دی، اور خود بھی ان کے ساتھ مل کر کنویں کے اندر چلے گئے۔ 3 دنوں کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسی چیخ ماری کہ وہ سب کے سب خاک ہو گئے، یہاں بھی چھپے ہوئے تھے، اور وہ ان کی تمام چیزیں، مکان، سب کچھ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھر رہے تھے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام ملک شام چلے گئے، وہاں جا کر سکونت اختیار کی اور کافی مدت بعد انتقال فرمایا، اور وہاں کی جامع مسجد کے داہنی طرف مدفون ہوئے، اور ان کے ہمراہ جو مومنین بھی وہاں جا کر بسے تھے وہ بھی سب وہیں مدفون ہوئے۔